सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा की आयत है 71। बल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं। हमारा आज का टॉपिक सीरत सहाबियात और हुकूक निस्वां। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो सीरत सहाबियात है ना, हम लोगों ने उसको जितना भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, एक तो ऐसे हम पढ़ नहीं सके जिस तरह से हम सहाबा की सीरत से वाकिफ हैं, हालांकि हम खवातीन हैं और हमारा इसके ऊपर अच्छा खासा हमारी एक्सपर्टी होनी चाहिए थी उसके ऊपर के सीरत सहाबियात के ऊपर। लेकिन चले जितना भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा वो भी हमने उनका, आप देखेंगे ईमान, उनका जज्बा, उनकी मेहनतें, उनकी मुशक्कतें, उनकी कुर्बानियाँ, दीन इस्लाम के लिए उनकी खिदमतें, इस तरह तो हमने पढ़ा है सीरत सहाबियात में। लेकिन हुकूक निस्वां के हवाले से हमारी उनके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसका नतीजा फिर ये निकला कि जब हुकूक निस्वां की तहरीक चली और मुस्लिम ममालिक की तरफ ये आई तो हमारी इस कम इल्मी की वजह से हम इसको सही तरीके से डील नहीं कर पाए। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो क्या हुआ कि एक आम मुसलमान खातून तो एक तरफ आप कहते हैं कि, बल्कि एक जो दीनी इल्म रखने वाली मुसलमान खातून है ना, वो भी इस मसले को सही तरह से डील कर पाई। और क्या हुआ कि वो बिल्कुल दूसरे एंड पे जाकर खड़ी हो गई कि मुसलमान औरत ये और मुसलमान औरत वो, और उसने बजाय इसके तहरीक निस्वां के इस तहरीक का, इस तूफान का मुकाबला करके उल्टा उसने इसको फ्यूल दिया। उसका उल्टा उसने इसको बूस्ट किया कि वो ये कहने लगे कि देखा, हम तो पहले कहते थे कि इस्लाम एक कदीम मजहब है और ये आजकल के दौर में इस पर अमल नामुमकिन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इसने इस चीज को अब बहुत ज्यादा इसकी जरूरत को बढ़ा दिया है कि हमें पता हो कि इस्लाम ने जो हुकूक खवातीन को दिए थे उनको हमारी सहाबियात ने उससे कैसे फायदा उठाया, अपने आप को उन्होंने कैसे यूज किया, उससे उन्होंने कैसे इस्लाम की और अपने माशरे की खिदमत की। तो हमारा जो ये टॉपिक है सीरत सहाबियात और हुकूक निस्वां, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हुकूक निस्वां है क्या। ठीक है, अब चूंकि ये एक इस्तिलाह ऐसी है जो मगरिब की तरफ से आई है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले यही देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं ना। तो हुकूक निस्वां की जो तारीफ है ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, वो ये है कि वो हकूक जो औरतों को वही कानूनी और समाजी मकाम दिलाएं जो मर्दों को हासिल, यानी जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगी ना, वहां ये मसला हुकूक निस्वां का बन जाएगा। समझ आ रही है ना कि जहाँ वैसे तो इंसान के हकूक सारे बराबर है मर्द और औरतों के, लेकिन जहाँ मर्द और औरत में सिर्फ जेंडर की वजह से फर्क किया जाने लगे, वो मसला फिर हुकूक निस्वां का बन जाए। अच्छा, ये है हर तहरीक हकूक निस्वां के मुतालबात। ये वो मुतालबात हैं जो कि दुनिया में बाकायदा तहरीक हकूक निस्वां के चार्टर में ये रजिस्टर्ड है। ये मैं एक दफा आपको पढ़ देती हूँ। जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, माशी खुद मुख्तारी, जिन्स इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़, इदारों में बराबरी की बुनियाद पर मुलाज़मतें, मर्दों के बराबर तनख्वाहें, पसंद की शादी का हक, अफजाइश नस्ल के हकूक, जायदाद रखने का हक और तालीम हासिल करने का हक। अच्छा, इसको मैं आज यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, ये सिर्फ मैंने आपके सामने इसलिए रखी है कि आपको पता चल जाए कि वो अज़ीम शान हकूक निस्वां की जो तहरीक पूरी दुनिया में चल रही है वो असल में ये, बस इतनी। समझ आ रही है ना? आगे हमने जो डिस्कस करना है वो है इस्लाम में जो खवातीन के हकूक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे आप देखें कि किसी कपड़े का उजलापन और उसकी सफेदी को ज्यादा नुमाया करना हो तो हम किसी मैले कपड़े को साथ ले आते हैं ना, आप समझेंगे इसका बस इतना ही काम है, क्योंकि ये बहुत ही एक सतही से और बिल्कुल छोटे से और लोकल अप्रोच रखने वाले ये सारे मुतालबात। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दूं कि इस वक्त दुनिया में 12 ममालिक के अंदर ये हकूक खवातीन मुकम्मल तौर पर हासिल कर चुकी हैं 100%, और 147 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान जो है उसका बॉटम नीचे से 8वां नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह।
सॉरी पर मैं यही कहूँगी कि हमें तो ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान जो है ना वो नीचे से दूसरे नंबर पर है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन की। अब हम शुरू करते हैं। इसका आप लोग बेशक ना भी लिखें, बस थोड़ा बहुत समझ लें। आप लोगों को कहा गया लिखने के बारे में ये सारा कुछ, तो अगर हम बाद में पीपीटी शेयर कर दें तो फिर हाँ, मैंने कहा ये ना हो कि वो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उधर सारा ध्यान, वरना पीपीटी शेयर कर दी जाए तो ये सारे कुछ आपको सारा कुछ मिल ही जाएगा बस। चलिए फिर मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब मैंने आगे चलना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग दिख रहे हैं तो ठीक है, मैं इस चीज को ना देखो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमें इस्लाम में हुकूक निसा, सबसे एक बुनियादी असूल जो है ना भाई, इस चीज को समझ लें कि इस्लाम के अंदर औरतों और मर्दों की हुकूक मसावी हैं, यकसा नहीं। मसावी का क्या मतलब है? बराबर हैं, एक जैसे, इक्वल हैं, सिमिलर। इसकी एक मिसाल देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे आप देखें कि क्लास के अंदर दो बच्चे हैं और उन्होंने 90% मार्क्स हासिल किए हैं, ठीक है, और दोनों की फर्स्ट पोजीशन आई है। अब क्या हुआ है कि बज़ाहिर तो ऐसे ही है कि दोनों के 90% मार्क्स है, दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक बच्चे ने ज्यादा मार्क्स ले लिए किसी एक सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट में किसी दूसरे बच्चे ने ज्यादा मार्क्स ले लिए। यानी जो बच्चा जिस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा अच्छा है उसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब टोटल सबको मिलाया तो दोनों के 90% मार्क्स हैं और दोनों की पोजीशन फर्स्ट है। जब ये असूल और ये बात हमें समझ आ जाती है ना, तो वो जो नेगेटिविटी है ना इस पूरी तहरीके निस्वा की, जो इसकी रूट से लेके लीफ तक है मर्दों के खिलाफ, वो जो नेगेटिविटी है वो एकदम से खत्म हो जाए। अब क्या है कि मर्द और औरत, जो शुरू में मैंने आपके सामने आयत तिलावत की थी कि अल मोमिनून वल मोमिनातु बाज़ुहुम औलिया बाज़, के मोमिन मर्द और औरतें एक दूसरे के लिए मददगार हैं। ये है असल ताल्लुक एक मर्द का और एक औरत। अब वो क्या कर रहे हैं कि इस चीज को जब हम समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे की तकमील का जरिया, दोनों मिलके एक काम को कर रहे हैं। उनके अंदर शराकतकारी है, शराकतकारी का मतलब है पार्टनरशिप है। तो अब एक टीम, जब एक टीम बन गए तो क्या हुआ, उनके अंदर से मुखालफत और रकाबत खत्म, ठीक है। ये एक बुनियादी चीज है जो हमें समझने की जरूरत है कि मुसलमानों ने औरतों के जो हकूक है उसमें किसी किस्म की नेगेटिविटी और मर्दों से मुकाबला नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि इस्लाम में हकूक निस्वा के दर्जात। वैसे तो हकूक बहुत सारे हैं औरतों के, लेकिन उलमा जो है ना इन्होंने ये रिसर्च की है और इस चीज़ पर तकरीबन तमाम उलमा मुत्तफिक हो चुके हैं कि खवातीन के चार हकूक जो है उनको अब 4 दराजात में तकसीम कर सकते हैं, इनको कैटेगरीज आप कह लें। इनमें सबसे पहले है रूहानी या मजहबी हकूक, मुआशी हकूक, समाजी हकूक, तालीमी हकूक, कानूनी हकूक और सियासी हकूक। अच्छा, इसको ना मैं बहुत थोड़ा सा मुख्तसरन मैं आपके सामने रखूंगी क्योंकि हमारा असल जो टॉपिक है ना वो सीरत सहाबियात है, हमें बाद में सहाबियत की सीरत को भी डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए, क्योंकि जब हमने सहाबियात की सीरत को पढ़ना है ना या आपने सुनना है तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसी बाकमाल खवातीन, तो फिर मेरा ये है कि आप लोगों के जहन में ये ना है कि शायद ये इतनी बाकमाल खवातीन तो कहीं इस वजह से तो नहीं थी कि अरब का कल्चर ही ऐसा था। तो मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये ऐसी नहीं थी, अरब की औरत भी इतनी ही पिसी हुई थी जितनी बाकी दुनिया में औरतें पिसी हुई थी। ये सिर्फ इस्लाम का कमाल था कि उसने ऐसी औरतों को, इतनी टैलेंटेड औरतों को मौका दिया कि वो माशरे के अंदर एक परफॉर्म कर सके और उसके लिए इस्लाम की खिदमत कर सके और माशरे के लिए अच्छे काम कर सके। अच्छा, इसमें सबसे पहले है रूहानी या मजहबी हकूक। इसमें मैंने वो चीजें नहीं डाली हैं जैसे आप कहते हैं हज़रत हव्वा के बारे में कहा जाता है कि वो उससे फैसले से पैदा हुए, तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए निकाल दी हैं कि ये चूंकि आजकल की जो हुकूक निस्वां की तहरीक है वो ज्यादातर एथियस्ट चला रही है और वो इन चीजों को नहीं मानते, हज़रत हव्वा और आदम वगैरह को, इसलिए वो सारी चीजें मैंने स्किप करके आजकल के जो हालात हैं उनके मुताबिक इस्लाम की जो चीजें हैं ना उसके बेहतर चीजें वो मैंने सामने रखी। इसमें सबसे पहली चीज है इबादत अपने लिए। दुनिया के बहुत सारे मज़हब ऐसे हैं जिसमें खातून की इबादत का सवाब उसके मर्द को मिलता है, और आप यहाँ भी देख लें हमारे यहाँ भी ऐसे ही है। बल्कि देहातों में चले जाए, मेरे तो खुद ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है, जब उनसे कहा जाता है कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, रोजा क्यों नहीं रखते, तो वो कहते हैं कि करती तो है, फिर की औरतों की तरफ इशारा कर, हम इनको कमा के ला के देते हैं कि जो भी नमाज रोजे करते हैं हमें इनका सवाब मिल रहा होता है। यानी ये कॉन्सेप्ट आज भी पाया जाता है, लेकिन इस्लाम में क्या है कि औरत की इबादत उसके लिए, उसका सवाब उसके लिए, फराइज एक जैसी है,
ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने 5 दफा अगर मर्दों को पुकारा है अपनी मुलाकात के लिए तो औरतों को भी 5 दफा पुकारा है। और रियायतें जो हैं वो भी एक जैसी हैं, यानी ये नहीं है कि अब औरतें जो घरों में बैठी हैं कोई इतनी जिम्मेदारियां नहीं है तो फिर अब क्या करें, तो उसको कम रियायतें दी जाए कि कुछ फराइज बढ़ा दिए जाए, नहीं, बल्कि औरतों को छूट भी दी गई है नमाज रोजे के खास दिनों में, बल्कि औरतों के लिए रियायतें ज्यादा है। और फिर है अवामर और नवाही एक जैसे, यानी जो करने के काम हैं जिन कामों से मना किया गया है वो सारे औरतों के लिए वैसे ही हैं जैसे मर्दों के लिए। अच्छा, ये एक बड़ा एतराज किया जाता है कि कुरान मजीद के अंदर औरतों का जिक्र नहीं किया जाता है ना, ये खास तौर पे हमारी मदर का दिखाओ, औरतों से तो बात ही नहीं की, ज्यादा तो मर्दों से बात की हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि ये औरतों से अलग बात करने का मुतालबा ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्यों औरतों से अलग बात की जाए? आपको पता है उस वाकया जब सलमा एक दफा अपने बाल गुलवा रही थी मुलाजमा से, और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिंबर पे उस वक्त तशरीफ ले गए, उन्होंने कहा या अय्युहन नास, जब उन्होंने ऐसे कह के बुलाया तो वो फौरन हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि मेरे बाल बांध दो। तो वो मुलाजमा ने कहा कि अभी तो उन्होंने क्या नास ही कहा है, कितनी जल्दी, अभी तो वो उन्होंने अभी शुरू किया खिताब करना। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, हम नास में शामिल नहीं, हम आदमियों में शामिल नहीं हैं। तो एक मुसलमान औरत जो है वो अपने आप को एक इंसान समझते हुए, एक नाज समझते हुए उसके अंदर अपने आप को शामिल रखती है कि कुरान में जहां भी मुखातिब किया गया है वहां मर्दों और औरतों को इकट्ठे मुखातिब किया गया। अब आमर और नवाही जो एक जैसे हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को जितनी फिक्र एक मर्द की तरबियत की, उसकी किरदार साजी की, उसकी शख्सियत साजी की, उसकी तज़किया नफ्स की है, इतनी ही एक औरत की, इसीलिए उसके लिए वामन और नवाही भी एक जैसे रखे गए। आगे है माशी हुकूक। माशी का मतलब है इकोनॉमिकल, यानी हमारे जो रुपए पैसे से मुतालिक है। इसमें सबसे पहले है कि नानो नफ्का की जिम्मेदारी से आजाद, यानी सबसे पहली बात तो ये है कि उसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं डाली। ये एक इतनी बड़ी कह लें कि दी गई है एक मुसलमान औरत का, इतनी बड़ी उसको रियायत दी गई है कि उसने अपनी जात के ऊपर भी जो खर्च करना है वो भी उसने खुद नहीं कमाना, वो भी कोई और कमा के, उसका मर्द कमा के लाके देगा। फिर क्या है, कमाने की आजादी। अच्छा, करना कुछ नहीं है, खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, कमाने की उसको मुकम्मल आजादी दी गई। और इसमें जाहिर है कुछ लिमिटेशंस हैं, वो तो मर्दों के लिए भी हैं कि वो मर्दों पे भी पाबंदियां हैं, लेकिन आप देखेंगे इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है कि औरत इतना नहीं कमा सकती। वो बेशक दुनिया की अमीर तरीन औरत हो जाए, इस्लाम की तरफ से कोई पाबंदी, जितना मर्जी वो कमाए। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक पाबंदी कमाने की, खर्च करने का कोई सीमा नहीं है, और कमाने की मुकम्मल आजादी है। फिर है अपनी कमाई की मुकम्मल मालिक, और हमें उसवाए सहाबियात से ऐसा मिलता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी कमाते ही और सारे का सारा सदका कर देती, वो अपनी कमाई की मुकम्मल मालिक है। उससे कोई पूछ नहीं सकता कि तुम अब इतना कमा रहे हो तो यहाँ भी खर्च कर दो, वहां नहीं, वो जो चाहे वो करे। फिर है बालिग लड़की जायदाद की मालिक, यानी वो जायदाद रख भी सकती है, बेच भी सकती है, खरीद भी सकती है। बालिग लड़की, याद रखें, 12-13 साल की लड़की बालिग हो जाती है। इस्लाम के अंदर 12-13 साल की लड़की ये सारे काम कर सकती है। और इंडिया के अंदर 1870 में ये कानून पास हुआ है, वो भी अंग्रेजों ने आके किया है। यहाँ के इंडिया में औरत को इजाजत नहीं थी जायदाद रखने की। उसके बाद है लहर की हक, शादी की है, औरत का भी घर बस रहा है, मर्द का भी घर बस रहा है, लेकिन महर औरत अकेला एंजॉय कर रही है विरासत में हिस्से का। अब आप ये देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, कमाना कोई नहीं है, सॉरी, खर्चा कोई इसके जिम्मे नहीं है, कमाने की मुकम्मल आजादी है, जायदाद में भी हिस्सेदार बन के बैठी है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, यह औरत का हक था, और क्या हुआ है, उल्टा हो गया हमारे साथ। इस बात पे हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्या कि औरत का आधा हिस्सा क्यों। भाई आप दूसरी तरफ तो देखो कि उसके ऊपर जिम्मेदारी भी तो कोई नहीं ना है, कमाना उसने कुछ नहीं है, और जायदाद में वो हिस्सा लेके बैठ गई। ये औरत को सहूलत दी है इस्लाम ने कि नहीं, और उल्टा क्या हो रहा है कि वो हम पर इस बात पे चढ़ाई करते हैं कि आपने औरत को ही सादा क्यों रखा है। अच्छा, इसके बाद है समाजी हुकूक। इसमें समाजी हुकूक का मतलब है कि हमारे सोशल राइट्स चाहिए। बेटे वो सबको मिलता है, वो मर्द को भी मिल रहा होता है, और जिन जिन रिश्तों से औरत को हिस्सा मिल रहा होता है ना, उन रिश्तों से मर्द को भी हिस्सा मिल रहा होता है, सबको मिल रहा होता है, ससुराल से भी मिल रहा होता है। ठीक है ना, बीवी अगर शौहर की डेथ हो जाती है तो बीवी को 8वां हिस्सा है, बीवी की डेथ हो जाती है तो शौहर का 4था हिस्सा। और कौन सा आप कह रही है,
ससुराल से और से तो कहीं से नहीं मिल रहा ना औरत को हिस्सा, ससुराल में बेटे से मिल रहा है या बेटी का या शौहर का, बाकी अपने ससुर देवरों से तो नहीं मिल रहा ना। इसी तरह मर्द को भी अपने बेटे बेटी और अपनी बीवी का हिस्सा मिलता है। तो इसमें ये है बुनियादी चीज कि हिस्सेदार उतने ही हैं, लेकिन मर्द डबल हिस्सेदार है, औरत सिंगल है। इस बात को समझिए कि औरत इसलिए सिंगल है नहीं बल्कि असूलन कॉमन सेंस की बात है कि अगर उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो जायदाद में भी हिस्सा वो क्यों देती। लेकिन बुनियादी बात यह है कि वो नानो नफका की जिम्मेदारी से आजाद है, लेकिन इसके बावजूद वो जायदाद की हिस्सेदार। ठीक है। अच्छा अब देखें बेटी, अब इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले बेटी का कत्ल हराम। इसके बारे में हमें बड़ी तनकीद होती है कि जी आप लोगों ने तो बड़ा कर दिया, बेटी का कत्ल हराम है, तो ये क्या बात है, उस जमाने में तो ठीक है ऐसे हो जाता था, लेकिन आजकल तो बेटी को कत्ल नहीं करता ना। तो आजकल तो आप आज की बात करें, आज की बात करें तो मैं आपको बताती हूँ कि जिन ममालिक में बेटियों का कत्ल रुक गया है, जिन ममालिक में बेटियों के कत्ल पर गम और दुख नहीं मनाया जाता, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई बेटियों की इज्जत और तौकीर में कोई इजाफा हो गया, बल्कि इसलिए है कि बेटी असल में अब कमाऊ खुद बन गई। बेटी भी अब उसी तरह कमा के लाती है जिसका बेटा कमा के लाता है, इसलिए वो जो गम और दुख की जो कैफियत होती थी ना बेटी की पैदाइश में, इसलिए खत्म हुई। अच्छा अब दूसरी बात यह है कि परवरिश पे जन्नत की बशारत, सब आप लोगों ने हदीस सुनी हुई है कि 3 बेटियों पे जन्नत की बशारत है। किसी ने पूछा कि 2, कहा हाँ 2 पे, ये सबने सुनी हुई है ना हदीस, इसको मैं दोहराऊं नहीं। उसके बाद है शादी में बेटी की रजामंदी। ये बहुत बड़ा हक है जो इस्लाम में औरत को दिया, उस जमाने में भी दिया और आज भी देखिए इतना आसान नहीं है बेटियों की अपनी मर्जी से शादियां करना। और जिन लोगों ने ये हदीस हमारे सामने वाकयात आते हैं कि जिनकी जो खवातीन ने आके कहा कि हमारी मर्जी से निकाली और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने कहा वो खत्म करवा दिया। आगे है बली की रजामंदी। अच्छा अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे औरत का हक है, क्योंकि इस चीज में तो बहुत ज्यादा तनकीद होती है मगरिब की तरफ से। तो जी जनाब इस बात को समझें कि बली का होना ये औरत का हक है। आपको वो चार्टर याद आ रहा है शुरू में जो मैंने आपके सामने रखा था, जिनसी इस्तेसाल से तहफ़्फ़ुज़, जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी, ये बली की शर्त इसलिए रखी गई है कि इस मुआशरे के जो भेड़िए हैं ना वो इस औरत को भी खा पी न जाए, इसलिए बली जरूरी। और बली जो है ना ये मतलब एक बली का क्या मतलब होता है, मददगार होता है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो औरत हमने तुम्हें दी नहीं, कोई लवारिस नहीं कि तुम उठो और जाओ जो मर्जी इसके साथ करते हैं, इसके पीछे बली खड़े। और ये कोई कुछ गुमाने में मुब्तला बात नहीं जो मैं कह रही हूँ, इसका सबूत है। और सबूत ये है कि एक तलाक याफ्ता और एक बेवा औरत के लिए बली की शर्त नहीं है। क्यों भला? कौन सा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो वली के बगैर शादी की थी। तो ये होता है ना, वली का मतलब क्या है कि ये जो तुम लड़की हम लेके जा रहे हो उसको लावारिस नहीं समझना, पीछे वली इसके खड़े हैं, ये मतलब है ना वली का। तो असल में बात क्या है कि जो मुतलका तलाक याफ्ता और जो बेवा औरत होती है ना वो बेचोर हो चुकी होती है, वो थोड़ा बहुत माशरे को समझती है और वो ये कहती है कि उसको ऊंच नीच का पता चल जाता है ना। तो बली की रजामंदी के बाद है शादी की जबरदस्ती की शादी पे निकाह फस करने का हुक्म, की बात हमारी हो चुकी है। अच्छा इसके बाद बीवी है जी, लिबास का दर्जा। लिबास का दर्जा यहीं से पता चल रहा है कि बराबरी का दर्जा दिया अल्लाह ताला ने, जहाँ मर्द को औरत का लिबास दिया औरत को मर्द का लिबास दिया। ठीक, अच्छे सलूक का हुक्म। अच्छा अच्छे सलूक का हुक्म जो है वो हदीस याद है ना, तो क्या कहा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तो सबसे अच्छा अखलाक उसके हैं जो अपने घर वालों के साथ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक मर्द की सीवी पे दस्तखत उसकी बीवी के होंगे तो उसका पता चलेगा कि हाँ ये अच्छे अखलाक का मालिक है। समझ आ रही है ना? यानी एक बंदा जितना मर्जी अच्छे अखलाक का मुजाहरा करता पड़े दुनिया में, लेकिन जब अगर घर वाले उसकी बीवी उसको नहीं ना कहेगी हाँ ये अच्छे अखलाक का है, तो इस्लाम के नजदीक वो कोई अच्छे अखलाक का दिया। आप देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना अच्छा था। और यही वजह है कि सहाबा कराम जो है इतनी इज्जत और तौकीर और इतना ज्यादा अदब व एहतराम करते थे। हमारी सहाबी हमारी उम्महातुल मोमिनीन उनके साथ कितनी फ्रैंक थी। आपने वो वाकया तो सुना होगा कि वो हजरत सौदा जो थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने लगी। रात का टाइम था, आपने नमाज पढ़नी शुरू की तो हजरत सौदा भी आपके साथ खड़ी हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे रकू सुजूद और क़याम करते होते थे, तो उनका रुकना काफी लंबा हो गया। तो उसके बाद जब उन्होंने सलाम फेरा तो हजरत सौदा ने क्या कहा, क्या या रसूल अल्लाह इतना लंबा रुकू, मेरा तो नसीब फूटने लगी थी। यानी आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और उनकी बीवी उनको कह रही है नहीं नसीब फूटे लगे, कितना नंबर रखूं क्यों किया।
اور پھر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ وہ 1 مہینے تک جو ہے وہ اپنی بیویوں سے بات نہیں کریں گے. یاد ہے نا سب کو, وہ بالا خانے میں چلے گئے تھے اور پھر آیت بھی نازل ہوئی تھی کہ ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ اور رسول کے دیے پہ شکر گزار ہیں تو پھر صبر شکر کر کے بیٹھی نہیں, جو کچھ ان کو وہ دے پھر اس پہ ٹک جائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ واقعہ عیلا جب 29 دن ہوئے اور وہ نیچے آئے تو آپ کو کس کس کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ نہیں پتا. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے ماحول کیا ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں نا, آپ لوگ خیر بچی ہیں زیادہ, تو ایک شادی شدہ عورتیں جہاں بیٹھے ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایک شوہر اگر ناراض ہو کر گیا ہے گھر سے اور وہ 1 مہینے کے بعد واپس آ رہا ہے تو بیوی کا رویہ کیا ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں یا بھائی اور بھابیاں ہوتی ہیں, بہنیں اور ان کے ہسبینڈس ہوتے ہیں, تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کیا کہا, کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, آج تو 29 دن ہوئے. دیکھیں ذرا کہ وہ کتنے مزے سے, اتنی وہ فرینک ہے, انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ اگلے بندے کو برا بھی لگ سکتا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے, اور کیا کہتے. تو یہ ان کی فرینکنیس کی صورتحال تھی اپنی بیویوں کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ناپسندیدہ ہونے پر بھی گزارا کرنے کا حکم ہے, کہ تمہیں نہیں بھی پسند تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہتری رہتی ہو تو تم ضرور جلد کے ساتھ کوشش کرو گزارا کرنے کی. ہاؤس وائف بھی قابل احترام. آپ دیکھیں کہ یہ چیز بھی ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ آتی جا رہی ہے کہ جو خاتون جاب کر رہی ہوتی ہے نا, اس کے ہسبینڈ کو بڑا کہا جاتا ہے جس کی بیوی تو جاب پہ تو بڑا خوش قسمت ہے, کمانے والی بیوی ہے, جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو بچے پال رہی ہیں, گھروں کے کام کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بیکار سی عورتیں, کوئی کام نہیں ہے, وہ سارا دن کھپتی بھی رہی تو وہ بھی کہا جاتا ہے تم لوگ کیا کرتے ہو, کچھ بھی نہیں کرنے کو تم لوگوں کے لیے. یہ اب ویسے سے آئی ہوئی چیز ہے, ورنہ آج تک اسلام میں ہاؤس وائف قابل احترام تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتے تھے. حضرت ام ہانی کی تعریف کی انہوں نے کہ جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میرے بچے ہیں چھوٹے جن کی میں نے پرورش کرنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش کی جو عورتیں ہیں وہ بڑی قابل وہ تعریف ہیں کہ انہوں نے وہ چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہیں, بچپن کو بہت پیار کرتی ہیں, اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرنے والی. یعنی اس اسلام کے اندر ایک ہاؤس وائف اتنی ہی قابل احترام ہے جتنی کہ کمانے والی یا باہر کام کرنے والی خاتون ہے. اور پھر حدیث میں بتایا کہ بہترین متاع ہے, تو دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اور پھر مرد کی قوامیت, جی یہ عورت کا حق ہے, آپ بتائیں. مرد کا قوام ہونا, یہ عورت کا حق ہے کہ اس کا حق مارا گیا ہے, حق ہے. اس پہ تو بہت تنقید ہوتی ہے, مغرب کی طرف سے بہت تنقید ہوتی ہے عورتوں پہ اور اسلام پہ کہ یہاں تو مرد کو ایک درجہ. قوام کیا ہوتا ہے چلیں یہ بتائیں. قوام کا مطلب قائم سے ہے نا, کہ وہ ہے جو کھڑا ہے, یہ وہ ہے جو کھڑا ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ کمزور پیدا کی گئی ہے, مرد آگے اس کے آگے کھڑا ہو, اس کی رہنمائی کرے, اسے لیڈ کرے, ذمہ داری اٹھائے. مرد عورت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ذمہ داریاں اٹھاتی پھرے. اللہ تعالیٰ نے اسے کمزور پیدا کیا تو کیوں اٹھائے ذمہ داری؟ یہ مرد کا کام ہے. عورت کا حق ہے کہ مرد کو قوام بنائے, اور وہ پیچھے ہو, یہ مرد لگے آگے, عورت کیوں آگے لگے؟ عورت اس کے پیچھے چلے گی, ذمہ داری وہ اٹھائے گا, عورت اس کے پیچھے چلے گی. یہ عورت کا حق ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ماں, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے. جو وہ آیت ہے آپ سب لوگوں کو اگر یاد ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا اور کہا ہے کہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو, تو وہ کیا ہے بھلا؟ کیا کہا ہے اس میں؟ والدین کے ساتھ. والدین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ماں باپ دونوں, ان کو والدین کہا جاتا ہے نا. اور بعد میں وہ جو آیت آگے جا رہی ہے اس میں کیا ہے؟ تمہاری ماں نے ذوق پہ ذوق اٹھا کے تمہیں پیدا کیا, پھر 2 سال میں تمہیں دودھ چھڑایا, آگے تعریفیں ساری ماں کی ہیں. حسن سلوک کا حکم ماں باپ دونوں سے, اور بعد میں سارا ذکر جو ہے وہ تذکرہ صرف ماں کا ہے. اور پھر جنت ماں کے قدموں تلے ہے, اور ماں کا حق 3 درجے زیادہ. یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے, اس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. تعلیمی حقوق ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یہ حدیث جو ہے یہ 70 سے زائد طرق کے ساتھ آئی ہے, اور اس میں کہیں مسلم اور کہیں مسلمتیں, کہیں مسلمین ہے اکیلا اور کہیں مسلمین اور مسلمتیں دونوں ہیں. اور اس بارے میں ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کو میں نے اس لیے زیادہ نہیں کیا کہ اس بارے میں ہم جانتے ہیں, آگے جب ہم خواتین کی علم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے, سیدھے جب ہم پڑھیں گے سنیں گے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. آگے ہی قانونی حقوق. سب سے پہلی بات ہے کہ جان و مال اور عزت میں برابر کا تحفظ.
यानी जितनी अहम इज्जत और जान और माल जितनी कीमती एक मर्द की उतनी औरत की भी है, सजाएं भी बराबर है। ये भी आप देखें कि औरत कमजोर है या उसको ये कह के कुछ छूट नहीं दी गई, औरत चोर है तो उसका हाथ भी कट देगा जिस तरह बिल्कुल मर्द का कटेगा। फिर दियत के कानून में औरत की राय, अच्छा ये बड़ा मजे का कानून है। और आपको मैं बताऊं कि हकूक निस्वा को डिस्कस करते हुए अक्सर उलमा ने इस कानून का जिक्र किया। दियत का कानून ये है कि फर्ज करे कि एक आदमी अगर कत्ल हो गया है ना, और उसके 4 बेटे हैं और उन्होंने कसास का मुतालबा कर दिया, वो कहते हैं कि हमने कसास लेना। एक बेटी अगर कह देती है ना कि नहीं मुझे दियत चाहिए, तो वो चारों का मुतालबा कसास रद्द हो जाएगा और उन्हें दियत लेने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये है दियत का कानून। यानी औरत भी उठ के अगर कह दे ना, एक औरत भी, आज उसके सामने जितने मर्जी मर्द या औरतें खड़ी, एक औरत ने भी कह दिया ना कि नहीं मैंने दियत लेनी, बाकी सबको दियत पे राजी होना पड़ेगा। ये पता चलता है कि औरत की कितनी राय की कितनी अहमियत। आगे है औरत की गवाही। अच्छा, औरत की गवाही, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों को इतना तो पता है ना, क्या एतराज होता है मगरिब की तरफ से? और हाँ आदि है, चलिए आप बताएं इसका जवाब क्या है हमारे पास? क्यों है औरत की गवाही आदि? हमें जवाब आना चाहिए ना। जी आप बताएं। ये कुरान ने बताया ना, इसके अलावा कुछ और किसी और के जहन में बात हो? हाँ जी, आपने कुछ कहना है? आप बैठ के बता दें। अच्छा देखिए, मर्द पे भी जिम्मेदारियां होती हैं, बैठ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, इस कंफ्यूजन से निकले। ये वही बात है कि हमारे पास इल्म नहीं है। औरत की गवाही सिर्फ एक मौके पे आती है, सिर्फ एक, और वो कौन सा है? कि जब आप अपने कोई कारोबार की दस्तावेज लिखते हैं ना, उस वक्त अगर औरत मौजूद है तो फिर 2 औरतों की जरूरत है। समझ आ रही मेरी बात की? कि जो खाते हिसाब किताब लेन देन इस तरह के रुपए पैसे के जो मामला है ना, इसमें सिर्फ औरत की गवाही आती है। और उसमें कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई काम करने लगो तो फिर किसी औरत को साथ लगा लो कि 2 औरतें मिलकर अगर उनमें से एक टूट जाए तो दूसरी याद करवा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। और इसके अलावा किसी और मौके पे औरत की गवाही आती नहीं है, इस बात को समझे। ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है कि औरत की गवाही आती है। कुछ उल्मा ये कहते हैं कि कत्ल के मामले में 2 औरतें जो हैं वो एक औरत की गवाह, जो 2 औरतें हैं वो मिलकर एक गवाह बनेगा। लेकिन वो भी कुछ उल्मा है, ज्यादातर उल्मा का ये भी कहना है कि कत्ल के मामले में भी एक औरत की गवाही एक के बराबर है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? कि सिर्फ जो दस्तावेज हमारी इकोनॉमिकल लिखी जा रही है ना, कोई हमारे रुपए पैसे से मुआशी मामला से जो मामला मुतल्लिक है उसमें औरत की गवाही आती है, बाकी सब में एक औरत की गवाही एक के बराबर है। उसके बाद है कजफ की सजा। ये पता है सबको कजफ से क्या मुराद है? कजफ क्या है? हूँ? कजफ की सजा क्या है? तर्जुमे से कुरान किन किन लोगों ने अब तक पढ़ लिया मुकम्मल? हम्म? आप सब लोग अभी पढ़ रहे हैं सूरह नूर? सूरह नूर को कहाँ तक, कौन कौन स्टूडेंट्स है जिन्होंने पढ़ लिया? हाँ जी पता है आपको, है ना? गजब की सजा ये है कि अगर आपने किसी औरत पे बहतान लगाया है तो आप 80 करोड़ के मुस्तहिक हो गए हैं। और बहतान भी नहीं, बहतान इल्जाम लगा दिया आपने किसी औरत के बारे में गलत बात है। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि वो औरत ऐसी ना हो सकता है वो औरत ऐसी, मतलब एक औरत हो सकता है वो करेक्टर लेस है, हो सकता है कि वो अच्छे किरदार की नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ये औरत ठीक नहीं है, आप फिर भी करोड़ों की सजा के मुस्तहिक। क्यों भला? आपने उसको बदनाम किया है, आपको 4 गवाह लाने पड़ेंगे, नहीं तो 80 कोड़े आपको। तो कितनी बड़ी एक मुसलमान औरत की तहफ़्फ़ुज़ की चीज है कि उसके बारे में कोई गलत बात मुंह से भी नहीं निकाल सकता। उसके बाद है बेवा मुतलका को बगैर वली की शादी की इजाजत, इस पे हमने डिस्कस कर दिया इसको। आगे है सियासी हकूक। अच्छा, ये जो आयत मैंने भी आपके सामने पढ़ी थी ना, ये जो आयत मैंने आपके सामने भी पढ़ी थी ना, मोमिनून वल मोमिनातु और बाज़ुहुम औलिया बाज़, इसके साथ ही ये वाला आता है कि आप
مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ ایک عورت کی بنیادی ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اس کو سیاست میں حصہ بھی لینا ہے، اس کو دخل بھی دینا ہے، اس کا معاملہ ہے کہ معاشرے کے اندر کیا برائیاں پھیل رہی ہیں اور اس کو کیسے اپنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے مشورہ دینے کا حق۔ یہ آگے ہم جب اب سیرت آپ ڈسکس کریں گے نا تو پھر یہ میں آپ کو اس کے واقعات سناؤں گی کہ کیسے خواتین مشورے دیتی ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد بیعت کا حق ہے، یعنی ووٹ کا حق ہے۔ آپ کو سب لوگوں کو پتا ہے کہ بیعت کرنے کے لیے آتی ہوتی تھی خواتین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر خلفاء راشدین کے پاس بھی، اور قانون سازی میں حصہ لینے کا حق، یعنی یہ خواتین جو ہیں قانون بننے یا ٹوٹنے یا جو بھی ان کے وقت صورتحال ہوتی تھی باقاعدہ اپنی رائے کا اظہار کرتی تھی، ان کی باتیں مانی جاتی تھی۔ اور وہ واقعہ ہم سب لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب ایک دفعہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ حق مہر کی خواتین جو ہے وہ چونکہ خوشحالی آ گئی تھی مدینہ میں، اور خواتین جو ہے وہ حق مہر کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ لکھوانے لگے، تو کئی صاحب ایسے تھے جو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، وہ حق مہر اتنا زیادہ مانگتی تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کرنی جائے گی، اس سے زیادہ حد جو ہے نا وہ حق مہر نہ مانگ سکے۔ تو ایک خاتون جو تھی وہ بوڑھی سی، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا اور تم کیسے یہ کر سکتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اگر تم نے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دیا ہوا ہے تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پہاڑ کے برابر سونا تو پھر تم کیسے اس کی حد مقرر کر دو گے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں یہ بات انہوں نے ٹھیک کی اور انہوں نے اس بات کو مطلب اس بات کو واپس لے لیا۔ تو یعنی یہ کہ خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ قانون سازی میں حصہ لیتی تھی اور ان کی دلچسپی ہوتی تھی اس کے اندر۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آتے ہیں صحابیات کی سیرت کی طرف۔ اچھا، ایک تو میں یہ سب سے پہلے کسان خواتین اس لیے رکھا ہے کہ جو کسان اور کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے نا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ عام طور پہ جسمانی مشقت بہت زیادہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہاں میں نے صرف 3 نام لکھے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ 3 نام باقاعدہ لسٹ میں کسان خواتین کے نام پہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات منسوب ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مدینہ کے معاشرے کا یہ ماحول تھا کہ خواتین جس صحابی جس مرد کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی اس کی خواتین اس کے ساتھ اس کی ہیلپ اس کی مددگار ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد تو گئے ہوتے تھے اکثر جہاد پہ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت میں بیٹھے ہوتے تھے، تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بکریاں، اونٹ، گھوڑے اور ان مستقل جانوروں کی دیکھ بھال ایک مستقل کام ہے، جیسے بچوں کو آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس سے جانوروں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو یہ خواتین جو اس وقت کی تھی ان معاشرے کا بہت بڑا حصہ تھا جو باقاعدہ کسان اور وہ یہ کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی۔ یہ 3 نام اس لیے لکھے ہیں کہ یہ ایسے ہی لکھے ہوئے آتے ہیں کہ خواتین جو کسان خواتین تھی، کیوں اس میں سب سے پہلے ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر، یہ آپ کو پتہ ہے ذات النطاقین جن کے نام سے مشہور ہے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کھانا پہنچایا تھا اور وہ اپنے انہوں نے باندھ کے دیا تھا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے نا۔ اس میں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بر النذیر کی ایک جاگیر سے حاصل ہونے والا باغ ان کو دیا تھا، اور وہ اس میں کھیتی باڑی کرتی تھی، جو اناج اس میں سے اگاتی تھی وہ پھر جا کر منڈی میں بھی بیچ کے آتی تھی۔ یعنی اس طرح کا وہ پورا انہوں نے اس کو پروسیس میں رکھا ہوا تھا کہ تھوڑا بہت کام نہیں تو مکمل اس باقی سارے کام کرتی تھی۔ پھر مبشر انصاریہ، یہ آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوئی ہوگی جس میں صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے ہیں کہ یہ باغ کس کا ہے؟ مسلمان کا ہے یا کافر کا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ مسلمان کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس باغ میں سے جو کوئی پرندہ جانور یا کوئی انسان اگر کچھ کھا لیتا ہے تو وہ سکتا ہے۔ یہ وہ باغ جو ہے وہ مبشر انصاریہ کا تھا۔ اس کے بعد ہے خالہ جابر بن عبداللہ، یہ اس کا نام نہیں ہمیں روایات میں ملتا، بس اس طرح ملتا ہے کہ جو جابر بن عبداللہ تھی ان کی خالہ تھی اور ان کو طلاق ہو گئی اور وہ عدت میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے تو باغ کھجوروں کا باغ اور میں نے تو اس کو جا کے دیکھنا ہے۔ تو ایک شخص کو پتا چلا، وہ ڈانٹنے لگ گیا، ان کا تم عدت میں تو باہر نہیں نکل سکتی۔ تو وہ پہنچ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا رسول اللہ میرا باغ اس کی کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہیں تم جاؤ اس باغ میں اور اپنے باغ کی دیکھ بھال کرو، ہو سکتا ہے، اب آپ بات پہ غور کریں، اس پہ شرح لکھی گئی ہیں بڑی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں سے تم صدقہ اور خیرات کرو اور نیکی کا کوئی کام ہو۔ یعنی اس کی شرح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ اگر باغ میں نہ جاتی تو ان کے کوئی کھانے پینے کے نان کے کوئی مسئلے بن جاتے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا آمدنی کا ذریعہ تھا، ورنہ حضور صاحب وہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گی، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ ان کی ایکسٹرا آمدنی کا ذریعہ تھا۔ لیکن کیا تھا کہ ایک چیز خراب ہونے کا خطرہ کہ اگر وہ وہاں نہیں جائیں گی تو وہ باغ خراب ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اجازت دی بلکہ یہ آپ کہیں کہ ان کو معاشرے کے لیے فائدہ مند کام کرنے کی ترغیب بھی دلائی
کہ تم اس کے ساتھ بھی تم یہ معاشرے کے لیے فائدے کے یہ کام کر سکتی ہو. اچھا اس کے بعد ہے تجارت پیشہ خواتین کے بھی بہت زیادہ، لیکن ہم چند نام یہ لکھے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل بزنس وومن تھی نا، اس میں تو ان کا یمن اور شام کا ان کا سامان جاتا تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا عملہ تھا کے نیچے جو کام کرتا تھا، اس میں عرب، عیسائی، یہودی سارے لوگ ہوتے تھے جو ان کے ساتھ کی جیسے ایک فرم اور ایک کمپنی ہوتی ہے نا، اس طرح سے یہ چلاتی تھی. حضرت سودا یہ ٹینی کا کام کرتی تھی، چمڑا جو چمڑا بنانے کا ہوتا ہے نا، وہ اس میں سے یہ چیزیں بناتی ہوتی تھی. حضرت زینب بنت جہش یہ بھی اسی طرح بڑا اچھا خوبصورت چیزیں بناتی تھی، اور ان دونوں کی چیزیں باہر کے ملکوں میں سیل ہوتی تھی، اور جو بھی آمدنی ہوتی تھی حضرت سودا حضرت زینب کی یہ ساری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی. اچھا اس کے بعد حضرت ام شریف یہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے گھر کو مہمان خانہ گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا تھا، اور اس میں باہر سے مدینے سے باہر سے آنے والے لوگ ٹھہرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان تھے وہ بھی انہیں کے پاس ٹھہرتے. حضرت زینب بنت ابی معاویہ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور یہ سارے اپنے کام کرتی تھی. اور ان سے ہی وہ روایت مشہور ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں تو جو کچھ کماتی ہوں تو وہ میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دیتی ہوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں دوہرا اجر ہے، ایک تو قرابت کا لحاظ کرنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. یعنی عورت میں چونکہ کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے اور صدقہ کرنے کا بھی. اس کے بعد حضرت خولہ حضرت ثقیفہ ہیں، یہ دونوں جو تھی وہ عطر کا کام کرتی تھی، عطر بیچا کرتی تھی. حضرت اسماء بنت مخزمہ یہ وہ ہیں جن کے ایک بیٹا جو ہے نا وہ یمن میں ہوتا تھا، اور وہاں سے وہ عطر ان کو بھیجا کرتا تھا اپنی ماں کو یہاں مدینہ میں، اور یہاں مدینہ میں وہ اس کو سیل کیا کرتی تھی. اور یہاں سے صرف ایسے نہیں وہ سیل کرتی تھی بلکہ انہوں نے باقاعدہ اپنے کھاتے بنائے ہوئے تھے کہ ادھار بھی دیتی تھی، کیش بھی دیتی تھی، اور جو ان سے ادھار لے جاتا تھا ان کی انہوں نے لکھت پڑھت کی ہوتی تھی، سارا کچھ ہی سارا انہوں نے پورا اپنا سسٹم بنایا ہوا تھا. حضرت خولہ بنت توکیل یہ وہ ہیں، اتنا ان کا بڑا کاروبار تھے کہ وہ تارا کے نام سے یہ مشہور تھی، اور یہ جب گھر سے ہو کے جاتی تھی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتی تھی تو خوشبو اتنی زیادہ پھیل جاتی تھی کہ آپ کو پتہ چل جاتا کہ آج خولہ آئی. حضرت کلبلہ یہ بھی عطر کا کام کرتی تھی. اچھا اس کے بعد ہے طب اور جراحی کے بعد خواتین کے تھی ڈاکٹرز اور سرجن. ٹھیک ہے. اچھا یہ ان میں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ام زیاد، حضرت لیلہ غفار یا حضرت ام عطیہ یہ لوگ وہ مطلب کہ ان کے نام آتے ہیں جو باقاعدہ ایکسپرٹ تھی سرجری میں اور اپنے اس میں طب میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غزووں میں اپنے ساتھ باقاعدہ لے کے جاتے تھے. اور کچھ تو ویسے ہوتی ہیں نا جو ساتھ چلی جاتی ہیں، یہ ایکسپرٹ خواتین تھی. حضرت ربی اچھا میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ڈاکٹرز تھی نا، یہ صحابیات جو تھی یہ وہ نہیں تھی جو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری آج کی ڈاکٹرز ہیں ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پرسکرپشن لکھ رہی ہیں یا اوٹی میں کھڑے کے اسٹیچز لگا رہی ہیں، ایسی نہیں تھی. یہ باقاعدہ میدان جنگ کے اندر پھرتی ہوتی تھی، پھوٹ کے زخمیوں کو اٹھا کے بھی لے کے آتی تھی اور پھر ان کی سرجری اور ان کی مرہم پٹی کرتی تھی. حضرت ام رفیعہ یہ وہ ہیں جن کا خیمہ مستقل مسجد نبی کے قریب ہوتا ہے اور ان کے پاس ہر وقت مرہم پٹی کا سامان. یہ باقی تو وہ ہے نا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزووں میں ساتھ کی. اب میرے پیدا وہ ہیں جو ہر وقت ان کے پاس سامان موجود ہوتا تھا مسجد نبی کے قریب. اور جب وہ غزوہ احزاب میں حضرت سعد بن معاذ کا وہ بازو زخمی ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد نبی کے اندر اپنا خیمہ لگا لو. اور حضرت سعد بن معاذ مستقل وہیں رہتے تھے اور آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ وہ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تو وہ خیمے کا وہ پردہ ہٹا کے کہتے تھے کہ معاذ اب تمہارا کیا حال ہے، معاذ اب تمہارا کیا حال ہے. تو یہ وہ تھی. حضرت رفیزہ الاسلمیہ یہ وہ ہیں جن کا جو یہ کام کرتی تھی جو اس زمانے میں جو ہو جاتے تھے نا جنگوں میں ناک کٹ جاتے تھے اور انگلیاں کٹ جاتی ہوتی تھی تو یہ ان میں سونے اور چاندی کے اس وقت رواج ہوتا تھا، سونے اور چاندی کی پھر وہ بدنما لگتی تھی سونے چاندی کی انگلیاں اور ناک کے لوگ لگوایا کرتے تھے کہ اس کی ایکسپرٹ تھی. اس کے بعد ہے جنگجو خواتین. اچھا یہ میں آپ کو ان کی لسٹ سامنے آپ کے رکھی ہے جو باقاعدہ جنہوں نے جنگ کی تربیت لی ہوئی تھی. ایک وہ خواتین تھی جو ویسے مددگار کے طور پہ جاتی، جیسے ہم نے سنا ہوا ہے نا پڑھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ ہیں، حضرت فاطمہ یہ جنگوں میں جاتی تھی، زخمیوں کو پانی پلاتی تھی اور وہاں یہ سارے کام. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی تھی نا. جیسے دیکھیے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں، جیسے حضرت سلیم کا واقعہ. حضرت انس بن مالک کی جو والدہ ہے ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگوں میں ساتھ جاتی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بلکہ وہ غزوہ خیبر کا وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے غزوہ خیبر میں، لشکر بھی چلا گیا، آپ خواتین کو بھی ساتھ لے کے گئے جنہوں نے یہ سارے کام کرنے تھے نا. جو پیچھے میں نے آپ کو لسٹ دکھائی ہے وہ ساری خواتین جنگ خیبر میں بھی موجود تھی.
تو حضرت ام سلیم جو تھی یہ ہسبینڈ والی کی والدہ تھی اور انہوں نے کہا کہ وہ لشکر جا چکا، بعد میں انہیں خیال ہے کہ ہم بھی چلتے ہیں، تو چلو جی خواتین کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا چلو ہم بھی چلیں، اور جی دیکھیں آپ اندازہ کریں ان خواتین کا کانفیڈنس، نہ کسی سے پوچھا نہ کسی سے بتایا، آرام سے اٹھی اور گروپ بنایا اور وہ چل پڑی۔ جب وہاں پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہوئے، ظاہر ہے یہ کیا طریقہ تھا کوئی کہ اٹھا اور چل پڑا کوئی۔ تو آپ جب وہ وہاں پہنچی نا وہ خواتین، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں آئی ہو، کس لیے آئی ہو، کس کی اجازت سے آئی ہو، ان کو ڈانٹا۔ تو حضرت ام سلیم نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ستو لے کے آئے ہیں اور ہم مجاہدین کو وہ گھول گھول کے پلائیں گے، ہم میدان جنگ میں سے تیر اٹھا اٹھا کے لائیں گے، ہم زخمیوں کے اوپر ہم پٹی کریں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، مطلب انہیں اجازت مل ہی جانی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ اجازت مل جانی تھی تو انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ یہ میں آپ کو خواتین کا کانفیڈنس بتا رہی ہوں کہ اتنا کانفیڈنس تھا کہ جو چاہے مرضی کرتے پھرے، اٹھے اور اٹھ کے جی جناب اٹھی اور چل پڑے۔ تو یہ جو خواتین ہیں ان میں حضرت صفیہ ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، جو غزوہ احزاب میں قلعے سے، یہ وہ واقعہ کس کس نے سنا ہوا ہے کہ جب قلعے میں ایک یہودی جو ہے وہ چکر لگا رہا تھا، غزوہ احزاب کے موقع تھا، قلعے میں ساری خواتین اور بچے تھے، آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے نا۔ تو حضرت صفیہ نے اس کا یہودی کو مار دیا، پھر حضرت حسان بن ثابت تھے جو قلعے کے نگران تھے، تو انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس کا سر کاٹ کے لاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے، تو وہ پھر خود جا کے اس کا سر کاٹا اور انہوں نے اٹھا کے قلعے کے باہر پھینکا، اور جب انہوں نے سر دیکھا یہودیوں نے تو پھر خوفزدہ ہو گئے کہ نہیں اندر جو ہے نا وہ مسلمان موجود ہے، اور پھر انہیں اس طرف مطلب اس کی طرف انہوں نے پھر نظر نہیں کی، اور وہ مطلب قلعہ کی طرف جو ان کی ارادے اور نیتیں غلط تھی نا وہ پھر ان سے باز آ گئی۔ اچھا حضرت صفیہ کے بارے میں غزوہ احد کا بھی واقعہ آتا ہے کہ جب وہ حالات خراب ہو گئے اور وہ لوگ بھاگ بھاگ کے مدینے کی طرف آنے لگے تو ان کو پتہ چلا کہ حالات یہ ہو گئے کہ مسلمان جو ہے وہ جنگ کا پاسا پلٹ گیا ہے، تو انہوں نے نیزہ اٹھایا اور وہ چل پڑی میدان احد کی طرف۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں مدینہ کی طرف اور یہ نیزہ اٹھا کے جی جا رہی ہے میدان جنگ کی طرف، اور ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں، ان کو کہہ رہی تم شرم نہیں آتی تم رسول اللہ کو چھوڑ کے آ گئے ہو، اور وہ ساتھ انہوں نے نیزہ۔ آپ ذرا تصور کریں اس عورت کا جو یہ سارا کچھ کر رہی ہے ایک مسلمان معاشرے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایک تصویر کشی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک مسلمان عورت اتنی نڈر اور دلیر، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، بیوی تم کہاں آ گئی ہو، تم جاؤ جا کے بیٹھو پردہ کرو، تمہیں کس نے کہا ہے تم یہاں، یہ تمہارا کام نہیں ہے، نہیں وہ بیچاری وہ شرم دلاتی ان کو آ رہی ہے۔ حضرت ام حکیم تھی، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی تھی، اور انہوں نے بھی باقاعدہ تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بنو امیہ کے دور کی بات ہے کہ وہ شام کی طرف گئی ہوئی تھی اپنے اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ، وہ شہید ہو گئے، وہیں پھر ان کی عدت پوری ہوئی، وہیں پھر انہیں سعید بن عاص کے ساتھ نکاح کیا، جب شادی ہوئی نا ولیمے سے فارغ ہوئے ہیں یہ لوگ رومیوں نے حملہ کر دیا، اب سعید بن عاص وہاں شہید ہو، اب ان کے پاس ہتھیار کوئی نہیں، ظاہر دلہن بنی ہوئی ہوں گی، ولیمے کا ٹائم تھا، تو انہوں نے خیمے کی چوب اکھاڑی اور اتنے غصے میں انہوں نے اس وقت 9 رومیوں کو اکیلا مار دیا بغیر کسی ہتھیار، یعنی اتنی ایکسپرٹ خواتین تھی۔ حضرت ام عمارہ کو خاتون احد بھی کہا جاتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جدھر نظر اٹھاتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی، جب وہ دشمن نے گھیراؤ کر لیا تھا نا، وہ مسلمان بھاگ گئے تھے، چند صحابہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے، تو اس وقت حضرت ام عمارہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے جو سامنے آتا تھا اس کو مار دیتی تھی، ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ اور جب وہ ذرا دشمن کا حملہ کم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم نے صحابہ سے کہا کہ آپ تم نے دیکھا جو ام عمارہ نے کیسی بہادری دکھائی، تو حضرت ام عمارہ نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اپنا ساتھی بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پھر دعا کی تھی، اس لیے بھی مشہور ہے زیادہ حضرت ام حرام۔ اچھا یہ جو خواتین ہیں نا یہ چلیں پھر وہ ہمارا ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا کہ ام حرام جو تھی نا ان کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے، تو یہ وہاں سو رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی امت جو ہے نا وہ جہاد کے سفر کے لیے جا رہی ہے، سمندر کا سفر کر رہی ہے جہاد کے لیے، تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ بڑا مسکرا رہے تھے، حضرت ام حرام کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ سفر میں بھی ساتھ ہوں، اور یہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں ہجرت الوداع کے کچھ دن بعد کا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پردے کے سارے احکامات نازل ہو چکے ہیں، کرنا فی بیوتی کنہ کی آیت بھی نازل ہو چکی ہے جس میں کہا کہ اپنے گھروں میں ٹکے رہو، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ سمندر کا سفر دیکھنے اپنی امت کے لیے، اور ان سے ایک صحابیہ کہہ رہی ہے کہ میرے لیے دعا کریں میں اس سفر میں ساتھ،
اور پھر یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی حضرت عثمان کے دور میں اس سمندر کا سفر کیا، اس میں یہ حضرت محراب ساتھ تھی، اور پھر وہاں جو علاقہ جس کو فتح کرنے گئے تھے اس کو فتح بھی کر لیا، پھر واپسی پہ وہ پھر ایک جانور کے اوپر بیٹھتے ہوئے گر کر زخمی ہو گئے، پھر ان کی شہادت ہوئی۔ اسی طرح حضرت ازدہ بن حارث، یہ بھی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بھی جاتی ہوتی تھی 7 جنگوں میں، تو جو خواتین ہے نا وہ پیچھے عام طور پہ ہوتی تھی، تو مسلمان جو مجاہد تھے وہ لڑتے ہوئے انہوں نے وہ دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے، قدرہ دجلہ کے قریب کا واقعہ ہے، تو وہ لڑتے لڑتے آگے چلے گئے، جیسے آپ لوگ کسی کو فوج کو قصبہ کرتے کرتے پیچھے لے جاتے ہیں نا، تو وہ پیچھے چلے گئے، تو حضرت ازدہ جو ہے نا اور یہ ساری خواتین یہ پیچھے رہ گئے، انہیں لگا کہ مسلمان تو بہت آگے چلے گئے، تو انہوں نے کہا ہم یہاں بیٹھے کیا کریں، چلو جی حضرت ازدہ نے کہا چلو جی چلیں ہم بھی چلتے ہیں وہاں۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ازدہ نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس کو پکڑ کے ایک بڑا سا علم بنایا، اور وہ جو خیموں کی چوبیں ہوتی ہیں ان کو اکھاڑی اس کے ساتھ باندھا، اور وہ جو باقی عورتیں انہوں نے چھوٹے چھوٹے علم بنا لیے، اور وہ آرام سے جی پرچم اڑاتی ہوئی پہنچ گئی وہاں میدان جنگ کی طرف۔ وہ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ پیچھے سے اتنے سارے جھنڈے چلے آ رہے ہیں، وہ سمجھے کہ لوگ یہ مسلمانوں کو نئی کمک پہنچ گئی ہے، تازہ فوج آ گئی ہے، وہ تو بھاگ دوڑ مچ کے رو دوڑ کے باقی مسلمان حیران رہ گئے کہ ان کو کیا ہوا، اور جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جی عورتیں دوپٹے لہراتی آ رہی ہیں، اور وہ دیکھیں آپ ان کو ان کی کتنی ان کی، یہ صرف ان کی بہادری اور جرت نہیں تھی، ان کی عقل بھی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک جھنڈوں کے ساتھ انہوں نے انٹری ماری، اور وہ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ بھاگ گیا اور علاقہ انہوں نے فتح کر دیا۔ اسی طرح حضرت ام ابان ہے، یہ بھی ان کے واقعات بھی بہت مشہور ہیں، چند میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک جو تھا وہ تو ان کا شوہر کو قتل کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے بدلہ لینا، تیار ہو گیا، نے کہا کہ وہاں چلی، رومیوں کا کوئی شہر تھا اس پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا، تو آپ لوگوں نے وہ دیکھا یا وغیرہ آپ لوگ دیکھتے ہیں تو وہ کیسے شہر کے اندر جو ہے نا وہ قلعوں کے اندر شہر ہوتے ہیں، تو پہلے تو کچھ دیر رومی لڑتے رہے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ نہیں تو حالات قابو آ رہے، تو وہ آرام سے قلعے کے اندر چلے گئے، اور جب وہ قلعے کے اندر گئے انہوں نے دروازے بند کر لیے، اور مسلمان دیکھیں کہ اب کیا کریں، اب وہ برجوں کے اندر سے، برج بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر چھپ کے تو وہ تیر مار رہے تھے مسلمانوں کو، اب مسلمان وہاں کھڑے، اور آپ دیکھیں کہ اس میں نا ایک برج کے اندر ان کا ایک بڑا پادری کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک سلیب تھی اور وہ دعا مانگ رہا تھا۔ اب آپ ایک صرف ہوتی ہے بہادری، ہمت اور اس کی ایک کہہ لیں کہ ایک کسی چیز کا ایکسپرٹ ہونا، اور ایک ہوتی عقل۔ حضرت ام ابان نے دیکھا کہ اس بندے کو میں پکڑوں، انہوں نے اس کے ہاتھ پہ تیر مارا اور بس سلیب جو تھی وہ نیچے گر گئی، وہ مسلمانوں نے بھاگ کے اٹھا لی، اب وہ بڑی مقدس چیز تھی رومیوں کے لیے، انہوں نے بہت سارے دروازے کھول کے باہر نکل آئے، وہ جو چاہ رہے تھے مسلمان کرنا کہ باہر نکلے تو ہم لڑیں، وہ باہر نکل آئے اور وہ لڑائی شروع ہو گئی۔ اب حضرت ام ابان نے دیکھا کہ یہ تو لڑائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ تو قابو ہی نہیں کسی طرح آ رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دمشق کا جو تھا نا حاکم تھا وہ بہت زیادہ لڑائی میں تیز تھا اور بہت زیادہ طاقتور تھا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا، اور چونکہ سارا لوہے کے اندر وہ ڈھکا ہوا تھا تو اس کی آنکھ کے اندر حضرت ام ابان نے تیر مارا، اور وہ چیخے مارتا ہوا باہر کو، جب وہ چیخے مارتا ہوا بھاگا تو وہ فوری پوری فوج میں بھاگ دوڑ مچ گئی، ساری فوج میں بھاگ پڑی اور وہ سارا علاقہ جو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اس طرح ناب بن کناس یہ بھی بہت زبردست قسم کی جنگجو خاتون تھی، اور صرف یہ جنگجو خاتونیں تھیں، ان کے اوپر بعض موقعوں پر پورے لشکر کی رسد کا انتظام جو ہے نا وہ بھی ان کے سپرد ہوتا ہے۔ لشکر کی رسد کیا ہے؟ ان کے کھانے پینے، ان کے خیموں کا انتظام، رہنے کا انتظام، یہ سارا انتظام ان کے سپرد ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا کام تھا جو ان کے سپرد ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کے انڈر جو ہے وہ مرد بھی ہوتے ہوں گے، تو یہ سارے کام ان کے ذمہ تھے۔ حضرت لبنہ بن سوار یہ بھی ایک وہ خاتون تھی جو میدان جنگ کے اندر گھس کے مردوں کے ساتھ لڑتی ہوتی، یعنی عورت کا عورتوں کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں کرکٹ ٹیم کا میچ کرا دیتے ہیں، عورتوں کے ساتھ لڑ لیں اور مرد مردوں کے ساتھ کھیل کے جیت لیں، ایسے نہیں ہوتا تھا، یہ وہاں عورتیں مردوں کے ساتھ لڑتی ہوتی۔ اچھا اس کے بعد سیاسی خواتین ہیں، اس میں حضرت خدیجہ کا ہمیں پتہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اپنے زمانے کے اس وقت کی جو معزز خواتین ان کے ساتھ بیٹھ کے بڑے انقلابات زمانہ کی حالات ڈسکس کرتی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشوروں میں شامل ہوتی تھی، اور جنگ احزاب کے موقع پر ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو باہر نکل کے نا نقشہ جنگ کا جائزہ لیتی تھی کہ اب کیا صورتحال ہے۔ اور حضرت ام سلمہ، یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب مشورہ کیا، کوئی قربانی نہیں کر رہا تھا، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب قربانی کرو اور بال کاٹ لو تو کوئی بھی نہ اٹھے، تو انہوں نے جا کے حضرت سلمہ سے مشورہ کیا، تو آپ نے کہا کہ آپ قربانی کر لیں اور بال کاٹ لیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور پھر باقیوں نے بھی اٹھ کے قربانی بھی کی اور بال بھی کاٹے۔ حضرت زینب، یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی حضرت زینب بنت جحش، یہ وہ ہیں، آپ دیکھیں ان کے بارے میں واقعہ ایک مشہور ہے کہ
माल गनीमत तकसीम कर रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैनब पास बैठी थी। अब आपको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसले कर रहे होते थे खासतौर पे माल गनीमत के बारे में, तो सहाबा ज्यादा बोलते नहीं थे। तो हज़रत ज़ैनब ने मशवरे देने शुरू कर दिए, मुफ्त के मशवरे कि ऐसे कर लें या रसूलुल्लाह ऐसे कर लें। तो हज़रत उमर को बहुत बुरा लगा, उन्होंने उनको डांट दिया, उन्होंने कहा आप बीच में दखल ना दें। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मना किया, उन्होंने कहा रहने दो उमर, इसको बोलने दो, ये अब्बा हूँ। अब्बा हूँ का मतलब होता है कि इबादत गुजार और अल्लाह की अताअत गुजार, अल्लाह से डरने वाला। तो यानी उन्होंने इसको, बेशक वो गलत मशवरे भी दे रही थी, लेकिन उनको जो टोका हज़रत उमर ने, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब को मना नहीं किया, उमर को मना किया कि कोई बात नहीं, उसको मशवरा देने दो। इसी तरह हज़रत फातिमा बिनते कैस है, ये बहुत ज़बरदस्त खातून थी, उसामा बिन ज़ैद की बीवी थी, तलाक के बाद उनके साथ शादी हुई थी, और हज़रत उमर ने कहा हुआ था कि इनके घर में शूरा के इजलास हुआ करेंगे। शूरा जो थी ना, शूरा उस जमाने में बैठती होती थी बड़े बड़े फैसलों के लिए, वो इनके घर में होते थे, और अराकीन शूरा इनमें से मशवरे किया करते थे। बड़ी मामला फहम और सीरत किस्म की खातून थी। हज़रत उमर की जब खिलाफत का फैसला होता था तब भी ये मौजूद थी, और वहाँ इनको मशवरे देती थी, और अराकीन शूरा इनकी बातें सुन के इन पर अमल भी करते होते थे। हजरत फातिमा बिनते हजरत शिफा बिनते अब्दुल्ला, ये भी एक बहुत टैलेंटेड खातून थी, और हजरत उमर फारूक के दौर में ये जिसे कहते हैं ना कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स, जिसे कहते हैं कि बाजार की कीमतों का जो तयन था ना, वो ये करती थी, कंट्रोल में रखना बाजार की कीमतों को इनकी जिम्मेदारी थी। और ये बड़ी बहादुर खातून थी। आप देखेंगे हजरत उमर की अंडर होती थी, लेकिन इसके बावजूद इनके बारे में वो एक आता है कि हजरत उमर ने इनको बुलाया किसी मशवरे के लिए, उनके पास से चादरें आई हुई थी हजरत उमर के पास ना, तो बड़ी खूबसूरत चादर थी। उन्होंने कहा कि ये मैं किसको दूं, चलो मैं ये शिफा को दे देता हूँ। उन्होंने बुला लिया उनको। हजरत शिफा जब वहां पहुंची तो आगे से हजरत आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक रिश्तेदार थी करीब, वो आ गई। तो हजरत उमर ने अब जब देखा, तो उन्होंने वो जो चादर हजरत शिफा को देनी थी ना, वो उठा के उन्होंने हजरत आका को दी। जब हजरत आका चली गई तो हजरत शिफा तो लड़ पड़ी, उन्होंने कहा ये मुझे उसको क्यों दी, ये मेरी चादर मुझे देनी थी आपने, तो उसको क्यों दे दी। और ये तो आपने मैं तो पहले इस्लाम लाई थी आका से, और फिर मैं जो है वो आपने मुझे स्पेशल बुलाया था, और ये तो अचानक बिन बुलाई चली आई, तो आप मेरी चादर उठा के उसको दे दी। तो हजरत उमर ने कहा कि मैंने इसलिए उसको दे दी कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कराबत था, चूंकि वो नसब का लिहाज रखते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए वो चादर, अच्छी चादर उसको दे दी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हमारी खवातीन भी जॉब्स करती हैं, ऐसा ही है ना, तो अपने बॉसेस के सामने वो कैसे होती हैं, हाथ बांध के डरी हुई, जैसे पता नहीं क्या हो गया, यही इनके राज़िक हैं। और हजरत शिफा वो थी जिनको हजरत उमर ने बाजार का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ था, और वो क्या करेंगी, वो लड़ रही है एक चादर पे हजरत उमर के साथ। यानी कि वो खातून, मुसलमान खातून ऐसे करेक्टर की होती। फिर हजरत सफिया, ये वसल्लम की फूफी थी, और मैं आपको सिर्फ वाकयात इसलिए बता रही हूँ कि इससे आपको अंदाजा होगा कि इनकी कितनी दिलचस्पी थी सियासत के साथ और मुल्क के मामला के साथ। जब हजरत उस्मान को घेर लिया था ना बागियों ने, तो इनको जब पता चला कि वो तो मुहासरे में है और ना उनको तक कुछ खाना पहुंच रहा है ना उनसे किसी को मिलने, तो वो इतना गुस्सा चढ़ा उन्हें, वो खच्चर पे सवार, उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ उस्मान से मिलने के लिए। यानी उनकी बहादुरी देखी। हालांकि उन्होंने क्या कर लेना था, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि औरत सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती, औरत का ताल्लुक मुल्क के मामला से क्या है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उस जमाने में उस औरत के पास ना, कोई औरत को इस तरह का था कोई मसला, ना वहाँ के मर्दों को था। वो खच्चर पे सवार हुई, गुलाम को साथ ले चल पड़ी। जब हम करीब पहुंचे तो वहां तो बागियों ने घेरा हुआ था, उन्होंने उनके खच्चर को मारना शुरू कर दिया। अब वो वापस तो आ गई, और लेकिन उन्होंने फिर बाहर खाना बना के भेजा। ये वाकया बताने का मकसद ये है कि औरत का एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सियासत के अंदर, ये मैं आपको असल में बताना चाह रही हूँ। हजरत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, ये वो है, ये जिनके घर आपको पता ही, उम्मे हानी बहुत मशहूर हस्ती है, वही है जिनके घर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, तो उनको मेराज का वाकया हुआ था, मेराज सफर का, उन्होंने मेराज का सफर किया था। ये मक्का में थी, ठीक है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया, तो उन्होंने 6 लोग थे जिनका उन्होंने कत्ल का हुक्म दे दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब काबा के पर्दों के पीछे भी छुपे हुए, उनको निकाल कर मार दिया। तो उनमें था एक हारिस बिन हशाम, और एक था जहीर बिन उमैया। ये 2 लोग थे, ये जाके भाग के हजरत उम्मे हानी के घर में छुप गए। हजरत अली को ढूंढते हुए वहां पहुंच के, हजरत अली जो है वो हजरत उम्मे हानी के भाई थे।
جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت ام ہانی، اب یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا ہوا ہے، حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہیں، انہوں نے کھا کے دروازہ بند کر لیا، انہوں نے کہا چلے جاؤ، انہوں نے میری پناہ لی ہے. یعنی وہ ایک عورت تھی اور عورت ہوتے ہوئے بھی انہیں اتنا کانفیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کرنے دینا، بس میں نے پناہ دے دی. حالانکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، انہوں نے کہا میں نے اس کو پناہ دے دی، میں اب کوئی نہیں ان کو کچھ کہہ سکتا، دروازہ بند کر لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کو لے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے قتل کا حکم دینے، میں نے پناہ دے دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو میں نے پناہ دی. یعنی اتنا اس کا انہوں نے عزت کی. یہ اسکالرس ہیں، ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، میں اس کو یہ ہمیں چونکہ پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کا آپ کو پتہ ہے کہ 2000 سے زائد حدیث تھی ان کی، ہر چیز میں وہ ایکسپرٹ تھی، ہمیں طب میں، ریاضی میں اور فلسفہ میں اور حدیث میں ان سے بہت ساری روایات ہیں، ہر حدیث کا روایت کا پس منظر بھی بتاتی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ کوئی مشکل ایسی نہیں تھی کہ ہم لے کے حضرت عائشہ کے پاس جائے اس کا وہ حل ہمیں بتا دے. حضرت حفصہ علم باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شفا بنت عبداللہ جو آپ کو یاد ہے نا کہ جو جس کی لڑائی کا قصہ میں نے آپ کو حضرت عمر بن فاروق کے ساتھ، وہ پڑھی لکھی تھی اور حفصہ کی دوست تھی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حفصہ کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، چونٹی کاٹنے کا جو منتر ہے نا وہ بھی ان کو آتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی حضرت حفصہ کو سکھا دو. حضرت ام سلمہ یہ اتنی زیادہ حضرت عائشہ کے بعد علم و فضل میں ان کا درجہ مانا جاتا ہے. اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جو حضرت ام سلمہ کے فتوے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان سے ایک چھوٹا سا رسالہ تیار کر سکتے ہیں. حضرت ام سلیم یہ وہی ہیں جو جنگ پہنچ گئی نا غزوہ خیبر میں، میں آپ سے بتائے یہ وہ ہیں جن سے مسائل بھی پوچھنے آتے تھے لوگ اور باقاعدہ یہ درس دیا کرتی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جنت میں بیٹھا تھا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ انس بن مالک کی والدہ ہیں، یعنی یہ وہ خاتون ہیں جن کو جنت میں ہی دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. حضرت بریرہ حضرت جمیلہ بنت سعد، میں آپ کو حضرت بریرہ کا قصہ سناتی ہوں. حضرت بریرہ جو تھی نا، یہ حضرت جمیلہ بنت سعد جو ہے نا یہ درس چلاتی تھی، باقاعدہ حلقہ درس تھا. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ سمجھے کہ شاید کہ حضرت بریرہ جو ہے نا ان کا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ کنیز تھی اصل میں، حضرت عائشہ کی کنیز تھی. اور ماشاءاللہ ان کا اتنا وہ دبنگ قسم کی پرسنالٹی تھی کہ یہ جب درس دیتی تھی نا مطلب ان میں، تو اس میں عبد الملک بن مروان جو ایک ہمارا خلیفہ بھی گزرا ہے، بہت جیسے کہتے ہیں نا سخت گیر قسم کا خلیفہ تھا، وہ بھی آتا ہوتا تھا کہ لیکن اس وقت اس کو خلافت نہیں ملی تھی، ملنے والی تھی. تو حضرت بریرہ نے اس کو ڈانٹ کے کہا، اس نے کہا عبد الملک بن مروان میری بات سنو، مجھے لگتا ہے تمہیں خلافت مل جانی تو خبردار اگر تم نے پورے جگہ قتل و غارت کی کری کی، کیونکہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو جنت کے دروازے سے دھکے دے کے ہٹا دیا جائے گا. یعنی اس طرح کی وہ خاتون تھی. اور یہ وہی ہیں جن کو پھر حضرت عائشہ نے جب آزاد کر دیا تو پھر ان کا نکاح ہوا تھا مغیث سے. مغیث ایک غلام تھا. تو یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ اگر دو لونڈی اور غلام کا نکاح ہوا ہو نا اور ان میں سے ایک آزاد ہو جائے تو پھر اس کو آزادی ہوتی ہے، چاہے اس لونڈی یا غلام کے ساتھ اپنا نکاح برقرار رکھنا چاہے تو رکھ لے، نہیں تو پھر وہ بے شک اس کو چھوڑ دے. تو حضرت بریرہ جب آزاد ہوئی انہوں نے کہا میں نے مغیث کے ساتھ نہیں رہنا. اب مغیث بیچارہ روتا پھرے گلیوں میں اور وہ بریرہ بریرہ پکارتا پھرے اور اس کی داڑھی آنسوں سے تر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، انہوں نے کہا مغیث کا تو بہت برا حال ہے یا رسول اللہ اس کا کچھ کرے. آپ نے حضرت بریرہ کو بلایا، انہوں نے کہا بریرہ مغیث کی حالت بہت خراب ہے تو تم نہ ایسا کرو کہ نکاح کو ختم نہ کرو. اب آپ بات سنیں ذرا حضرت بریرہ کی. میں آپ کو عورت کی سمجھداری دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا پھر سفارش کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ میں نے سفارش کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یعنی کیا مطلب ہے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ حکم ہو تو میں نے کیا کرنا ہے اور سفارش اور میرا وہ حق کیا ہے، اس حق کو میں کیسے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہوں. یعنی اتنی سمجھدار اور ذہین خاتون. اور تھی کون؟ کنیز. حضرت زینب بنت علی کی حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی اور یہ کوفہ میں درس دیا کرتی تھی. ان کی تحسین حضرت علی نے بھی فرمائی، دیکھا انہوں نے کہ حضرت زینب اس طرح سے درس دے رہی ہے اور مسائل بتا رہی لوگوں کو، تو بہت خوشی ہوئی. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، میں نے اتنی فصیح اللسان جو ہے وہ خاتون نہیں دیکھی. اس کے بعد شاید خواتین سے یہ میں جلدی کرتی ہوں، بس ٹائم میں بہت کام ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مدینہ کے اندر 70% صحابیات جو تھی وہ شاعرہ ہی تھی. یہ میں نے 3 نام اس لیے سلیکٹ کیے ہیں
کہ وہ خواتین ہیں جن کی سیرتوں کی کتابوں میں آج بھی جن کے اشعار ملتے ہیں. حضرت صفیہ کا شعر حضرت عبد المطلب جب یہ بیٹی تھی ان کی تو ان کی وفات پہ انہوں نے لکھا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے وہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ انہوں نے مرثیہ پڑھا. حضرت خنسا بنت عمر یہ وہ شاعرہ ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں سے اوپر کے لیول کی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا, یعنی یہ نہیں تھا کہ عورتوں میں وہ اچھی ایک مرثیہ گو تھی, نہیں بلکہ مردوں میں بھی. بنو امیہ کا دور تھا اور ایک شاعر تھا ابن جریر, وہ کہتا ہے کہ میں عرب کا سب سے بڑا شاعر ہوتا اگر خنسا نہ ہوتا. یعنی بنو امیہ کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی بعد, اور وہ مرد تھا اور اس نے کہا میرے سے بڑا شاعر کوئی نہیں, لیکن چونکہ خنسا ہے تب خنسا سب سے بڑی شاعر. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو دیوان ہے نا وہ 1888 میں بیروت میں چھپا ہے, اور 1889 کے اندر اس کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ بھی ہوا ہے. اسی طرح حضرت قتیلہ ہیں, یہ نضر بن حارث کی بیٹی تھی, اور جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ نضر بن حارث کو قتل کر دیا. اب یہ خود تو مسلمان تھی لیکن باپ جو تھا وہ کافر تھا. جب اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کو خبر ملی کہ اس طرح اس کے باپ والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو انہوں نے اتنا دردناک مرثیہ کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شعر سنے نا تو ان کی آنکھوں سے اس طرح آنسو کہ ان کی داڑھی بھیگی ہمارے نبی کی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ اشعار میں نے پہلے سنے ہوتے تو میں نضر بن حارث کے قتل کا حکم نہ دیتا. یعنی ایسی بڑی شاعرہ تھی. اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ شاعرہ نہیں تھی جو آج کی ہماری شاعریں کے میک اپ لگا کے داد و تحسین مانگتی ہوئی اپنے محبوب کی بے رخی کے اور اپنی بےتابیوں کے قصے سناتی ہوئی. آپ ان کی کبھی مرثیے دیکھیں, ایسی زبردست ان کی باتیں جنگوں کی, اور زمین آسمان انہوں نے ملائے ہوتے ہیں کہ وہ کیا, وہ نہ وہ اپروچ آج کی شاعرات کی ہے نہ وہ ویژن ہے جس طرح کی یہ شاعرہ تھی. جرأت مند بابرکت خواتین, اس میں نا ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے. یہ وہ خواتین کو میں نے سلیکٹ کیا تھا جن کی ایک بات کی وجہ سے پورا قبیلہ جو ہے نا وہ مستفید ہوا تھا. بس 2 منٹ رہ گئے مجھے اندازہ ہے. حضرت اسماء بنت امیس کی ان کی بات میں بس آپ کو سنا دیتی ہوں, مجھے لگا 2-3 منٹ ہے. اچھا چلیں گے ٹھیک ہے, اس کی بات میں آپ کو بس سناتی ہوں کہ حضرت اسماء بنت امیس یہ وہ ہیں جو حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی. میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتانے لگی ہوں, ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہوں کہ حضرت جعفر طیار کی جب شہادت ہو گئی تو ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کی, اور پھر حضرت ابوبکر صدیق جب دنیا سے چلے گئے تو پھر حضرت علی نے ان سے شادی کی. آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ صحابہ کی پسند کس قسم کی عورتیں تھیں. یہ حضرت اسماء بنت امیس ہیں, یہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق کے گھر میں, اور حضرت عمر فاروق جو ہے نا وہ آ گئے گھر میں, آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماء بیٹھی ہوئی ہیں. تو وہ جیسے بندہ تھوڑا سا مذاق میں کہہ دیتا نا کہ اچھا جی آج تو حبشیہ اور بحریہ آئی ہوئی ہیں. حبشیہ کا مطلب تھا کہ حبش جنہوں نے ہجرت کی تھی حضرت جعفر طیار کے ساتھ, انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی نا, اور بحریہ کا مطلب ہے کہ جنہوں نے سمندر میں سفر کیا. تو انہوں نے تو بس ایسے مذاق میں, حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے تھوڑا سا ایسے کہہ دیا تو اسماء کو اتنا برا لگا وہ تو لڑنے لگی حضرت عمر سے. حضرت عمر کو کہتے رہے کہ میں نے یہ بات مذاق میں کی تھی, میرا تو یہ مطلب تھا, میرا تو وہ مطلب تھا. آگے تھے بھی حضرت عمر فاروق, انہوں نے کہا نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ میں کچھ پیوں گی, میں تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت لگاؤں. اور یہ چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جب شکایت کی تو پیارے نبی نے کہا کہ نہیں, تم اہل کشتی میرے زیادہ حقدار ہو, کیونکہ تم لوگوں نے 2 ہجرتیں کی. اور یہ وہ بات سن کے اتنی خوش ہوئے, وہ پورے مہاجرین جنہوں نے حبش کی طرف ہجرت کی تھی وہ اتنے خوش ہوئے کہ پھر پورے مدینہ میں اس کا چرچا پھیل گیا. وہ آتے تھے اور وہ باتیں سنتے تھے حضرت اسماء بنت امیس کی. اچھا چلے آگے چلتے ہیں. یہ تھوڑی سی میں نے یہ بات رکھی ہے کہ غلط فہمیاں, اگر ہماری خواتین کو اتنے زیادہ حقوق ہے اور ایسی سیرتیں ہماری پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. اس میں سب سے پہلے صرف بتا رہی ہوں کہ کم علمی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق کیا دیے ہیں اور صحابیات نے اس حقوق کو کیسے اس سے فائدہ اٹھایا. دوسرا ہے بغیر کا احساس برتری. انہیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم نے لڑکے حاصل کیے ہیں ہمارے پاس نہیں تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اصل میں پرابلم, انہیں لگتا ہے کہ نہیں لڑکے حاصل کریں گے تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے. اور میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, یہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, کیونکہ نسواں کی تحریک کو جتنی بھی اس کے اندر اس غبارے کے اندر ہوا بھری ہوئی ہے نا وہ ساری کی ساری میڈیا نے بھری ہوئی ہے. یہاں میری بات ختم ہو رہی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو نا ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ایک تو وہ چیزیں ہیں سیرت صحابیات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, یعنی صحابیات کا کردار کہ وہ معاشرے کے لیے کتنی فائدہ مند تھی. لیکن میں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے کہ یہ سیرت جو تھی نا صحابیات کی, یہ آج 1450 سال کے بعد ہم یہاں بیٹھے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ہم سنتے ہیں اور ہم سناتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان صحابیات کی
عزت میں، عظمت میں، ان کی شان میں، ان کی توقیر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی ڈیمیج نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہم بڑے فخر سے ان کے کارنامے گنواتے ہیں، اور اس کا 100% کریڈٹ مسلمان مردوں کو جاتا ہے۔ یہ ساری ان کی سیرتیں ہم تک مسلمان مردوں، اور کون سے مسلمان مرد؟ وہ جن کی داڑیاں ہیں، وہ مسلمان مرد جس سے یہ مغرب زدہ عورت کو شدید قسم کی چڑ ہے، ان مسلمان مردوں نے ایسی عورتوں کی باتیں، ایسی عورتوں کی سیرتیں ہم تک پہنچائی۔ آپ 200 کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں گے نا خواتین کی سیرت کے بارے میں، وہ ساری کی ساری مولانا 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 نے لکھی ہوئی ہیں۔ یہ وہ مولانا ہیں جن کے ساتھ جنہوں نے یہ عزت اور توقیر ایک مسلمان عورت کو دی۔ دوسری بات اور آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان عورت بنائی، مسلمان عورت بنائی، اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر کی ملکہ بنایا تو گھروں میں رہیں، آپ کو نان و نفقے کی پابندیوں سے آزاد کیا ہے تو انجوائے کریں، مزے کریں، کیا مسئلے ہیں، کیوں بھاگے پھرتے ہیں ہم باہر؟ اور اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، ہمارے اندر قابلیتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ ہم معاشرے کے فائدے کے لیے کچھ کر سکتی ہیں تو نکلیں، کریں، لیکن ایسے نہ نکلیں کہ جس ہستی نے آپ کو یہ صلاحیتیں، یہ قابلیتیں، یہ وسائل اور ذرائع دیے ہیں، آپ اس کو پسند نہ کریں، ایسے نکلیں کہ آپ اس کی پسندیدہ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔